السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَفِي مَقَامٍ آخَرُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے اور کئی پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ کو دنیا میں ایک بڑا نام کہلواتے ہیں، بڑے مصنف، بڑے رائٹر، بڑے مقتدی، بڑے امام، بڑے مفتی، بہت کچھ، وہ ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا سفر کوفہ اور کربلا کی طرف وہ کرسی کے حصول کے لیے تھا، وہ اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے تھا، وہ گورنمنٹ اور طاقت حاصل کرنے کے لیے تھا۔ یاد رکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی، اور آپ کے والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک بحث دوسری نہ شروع ہو جائے تو ان کی تربیت ان لوگوں نے کی، اور اس تربیت کے اندر یہ بات ہم بخوبی سمجھنی چاہیے ہمیں کہ ان کے دل و دماغ میں، ان کی سوچوں میں دنیا کی حیثیت، مال و دولت، اس کی کوئی وقعت اور عظمت بالکل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ نے کوفہ کا سفر فرمایا اور وہ سارا حادثہ واقعہ جو کچھ بھی ہوا، اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مطمع نظر تھی، جو آپ کا مقصود تھا، وہ صرف اتنا تھا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت مٹ رہی ہے، آپ کا طرز زندگی اور آپ کا جو طریقہ امت میں رائج ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا بڑا سفر کیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وقت یزید کی باقاعدہ طور پر اکثریت لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی، چند لوگوں نے بیعت کی تھی۔ تو یہ بھی اعتراض کہ بھئی وقت کے امیر کے خلاف، حاکم کے خلاف، وہ چاہے برائی کیوں نہ ہو تو بغاوت نہیں کرنی چاہیے، تو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ بھائی، وہ حکومت قائم کب ہوئی تھی؟ وہ ایسی حکومت ہے کہ جہاں متفقہ طور پر کسی کو منتخب کر لیا جائے، وہ تو چند لوگوں نے انتخاب کیا تھا، اکثریت لوگ، ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، انہوں نے قبول ہی نہیں کیا تھا۔ تو وہ اعتراض اور وہ احادیث پیش کی جاتی ہیں کہ جہاں حاکم کے خلاف آواز بلند کرنے کو بغاوت کہا جاتا ہے۔ بھائیو، یاد رکھیں، احادیث میں جس حاکم کا ذکر آتا ہے، ان سے مراد ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اگر ذات میں کوئی ایسا عیب ہو تو اس کی وجہ سے بغاوت، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہیے۔ لیکن اگر حاکم کے اس عیب کی وجہ سے، اس کی سرکشی کی وجہ سے امت کا نقصان ہو رہا ہو، امت میں کسی کا حق تلفی ہو رہی ہو، اور مسلمانوں کی دینی دنیاوی امور اس سے متاثر ہو رہے ہوں، تو ایسے حاکم خلاف بآواز بلند بلکہ ضروری اور برحق ہے اور فرض ہے۔ تو آپ کا یہ اقدام اسی مقصد کے لیے تھا۔ اور چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رب العالمین نے اتنی نسبتیں عطا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، ایک تو وہ آپ کے نواسے ہیں، دوسرے نمبر پہ حضرت علی ان کے بابا ہیں، اماں فاطمہ ان کی اماں ہیں، چوتھے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کو اتنی بڑی نسبتیں اور سعادتیں زبان نبوت سے ملی ہوں، تو اس کے لیے دنیا کی لالچ، دنیا کی کرسی اور اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا
جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ کہ تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے پہلا درجہ اس کو ہاتھ سے روکے، دوسرا درجہ اس کو زبان سے روکے، تیسرا درجہ اس کو دل میں برا سمجھے۔ تو آپ نے اس پہلے درجے پر عمل کیا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر کچھ نہ بن سکا تو ڈبو دیں گے سفینہ اپنا، ساحل کی قسم منت طوفان نہ کریں گے۔ تو آپ نے سب کچھ لٹا دیا اور یہ بتا دیا کہ اپنے نانے کی حدیث پر میں نے یوں عمل کیا ہے، پہلے درجے پہ عمل کیا ہے کہ جو ہو سکا وہ ہم نے کیا۔ تو اس لیے اس قسم کا بے ڈھنگا قسم کا، اور خاص کر پہ صحابہ کی ذات پہ اعتراض کہ وہ کرسی کے حصول کے لیے گئے تھے، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا سفر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقوں کو بچانے کے لیے تھا۔ اللہ ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔